بسم الله الرحمن الرحيم. اس دنیا میں جو آتا ہے اس کا آنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اس نے واپس جانا ہے. آتے ہی ہماری واپسی کی کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی. بس پہ چڑھنے والا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں چڑھتا، اسے کہیں اترنا ہوتا ہے. یہاں سے ٹرین لندن جاتی ہے تو سب اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ میں نے وہاں اترنا ہے، وہاں اترنا ہے، وہاں اترنا ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے جانے کا فیصلہ ہمارے اللہ نے کر دیا ہے. کون کس جگہ کیسے کتنی عمر کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ میرے رب نے کل فی کتاب مبین، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کل صغیر و کبیر مستطر، تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تمہارے رب کی نظر میں ہے اور اس کو لکھا جا رہا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ایک دن کی اللہ نے خبر دی ہے، ابھی تم جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری اس رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب. یہ تو سب سے قریب رگ ہے، اسی سے زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں، اور ایک لمحہ بھی تم میری نظروں سے غائب نہیں ہو سکتے. لا يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. کل کائنات میں جو کچھ ہے وہ تیرے رب کی نظر سے ایک لمحے کے لیے بھی چھپا ہوا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. تو میرا رب فرما رہا ہے کہ ایک دن آئے گا میں ترازو قائم کروں گا، پھر اس میں تمہارے عمل لاؤں گا اور وہ تولوں گا، اور وہ اتنا زبردست ترازو ہے کہ رائی کو مسٹرڈ کہتے ہیں، مسٹرڈ کا جو دانہ ہے وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کمزور آنکھ والے کو نظر بھی شاید نہ آئے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر ایک مسٹرڈ کے دانے کے برابر بھی تیرا کوئی اچھا یا برا ہوگا تو تجھے تول کے تجھے دکھا کے بتا دوں گا کہ یہ تیرا اچھا ہے اور یہ تیرا برا ہے. تو اس نے باقی ساری کائنات کو پابند کر دیا ہے، وہ کمپیوٹر پر لگی ہوئی ہے، اسی پر چلی ہوئی ہے، وہ ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی. هو الذی سخر البحر، میں نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. لتأکلوا منہ لحما طریا، اس میں سے تم مچھلی کا گوشت کھاؤ. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم جال ڈالتے ہو تو مچھلیاں خود نہیں آتی، فرشتے ان کو کھینچ کر جال میں لاتے ہیں. اور گلاسگو میں مچھلی پکڑی جاتی ہے اور نام لکھا ہے پاکستان میں اس کے اوپر طارق جمیل کا. اس کو یہاں سے وہاں تک ملتان پہنچانا اور ملتان سے میرے گاؤں تک پہنچانا یہ اللہ نے فرشتے کے ذمہ کیا ہوا ہے. جب تک وہ لقمہ میرے منہ میں نہیں جائے گا وہ فرشتہ ہٹتا نہیں ہے. اتنا طاقتور سسٹم. وَتَسْتَخْرَجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور سمندر سے اور بے شمار چیزیں نکالو، موتی نکالو، اس کا زیور بناؤ. عورتیں ہار بناتی ہیں، اور آج کل وہ مصنوعی موتیوں سے تسبیحاں بھی بنتی ہیں.
تو سمندر پابند کر دی. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ دریاؤں کو تابع کر دیا. وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے, اپنے مرضی سے آ جا نہیں سکتے, اللہ نے ان کے راستے مقرر کر دی. اَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ کبھی پرندوں کو اڑتا دیکھو تو غور تو کرو, ان کو فضا میں کس نے تھاما ہوا ہے, کس نے سنبھالا ہوا ہے, کون ان کو راستہ دکھاتا ہے. یہ سائبیریا سے مرغابی چلتی ہے اور پاکستان آتی اور وہاں شکار ہوتی ہے. کوئی کسی جگہ کھائی گئی, کوئی کسی جگہ کھائی گئی. سائبیریا سے پاکستان آنے میں کہیں ان کو دھوکہ نہیں لگتا. وہ رات کو بھی اڑتی ہیں, وہ دن کو بھی اڑتی ہیں. آنکھوں میں کیا لینز فٹ کی ہیں میرے اللہ نے. نہ وہ راستہ بھولتی ہیں, نہ وہ گم ہوتی ہیں. پھر پاکستان سے جب گرمی شروع ہوتی ہے تو وہ واپس جاتی ہیں, تو وہ واپسی پر بھی انہی روٹوں پر جاتی ہیں. صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہیں تیرے رب نے سنبھالا ہوا ہے. پوری ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرا اللہ جانتا ہے. آپ کے اسکاٹ لینڈ میں کتنے, میں تو 6 بر اعظم پھرا ہوں. افریقہ کے جنگلوں میں بھی جماعتوں کی برکت سے جانا نصیب ہوا ہے. جنگل ہی جنگل اور درخت ہی درخت, اور کتنے پتے گر رہے ہیں. میرا رب کہتا ہے سارے دیکھ رہا ہوں. کیسی نظر ہے, سارے دیکھ رہا ہوں. تو تمہاری بدماشی نہیں دیکھوں گا, تمہاری حرام خوری نہیں دیکھوں گا, تمہارے آنسو نہیں دیکھوں گا. جو پتوں کو گن سکتا ہے, اور پھر کتنے خشک ہیں وہ بھی جانتا ہے, کتنے تر ہیں وہ بھی جانتا ہے, کتنا پھل لگا ہے وہ بھی جانتا ہے, کون سا پھل کس کے نام ہے وہ بھی جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا حَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا پتا گرے تو جانتا ہے. ولا حبۃ فی الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ایک دانہ جو, میں تو ذمہ دار ہوں, ہم تو لاکھوں دانے زمین میں ڈالتے ہیں, اور میں کوئی اکیلا نہیں ہوں, پورا پنجاب ذمہ دار ہے. ساری دنیا میں زراعت ہوتی ہے. میرا اللہ کہتا ہے جو جہاں سوئیں کر رہا ہے تیرا رب ان ہر دانے کو گنتا جا رہا ہے, گنتا جا رہا ہے, گنتا جا رہا ہے. اس سے کیا نکلے گا تیرا رب جانتا ہے. مکئی کے ساتھ چھلی لگے گی تیرا رب جانتا ہے. دانے کتنے لگیں گے تیرا رب جانتا ہے. وہ کھائے گا کون تیرا رب جانتا ہے. اس میں سے کس کو بھونا جائے گا چھلی کے دانوں کو وہ بھی تیرا رب جانتا ہے. اور اس کے تکا جو ہے وہ کہاں جائے گا وہ بھی تیرا رب جانتا ہے. اور تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے, نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. آپ غور نہیں کرتے ہو کہ چارہ کھاتی ہے گائے اور پانی پیتی ہے, اور اندر جا کر ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے, اور میرا رب کہتا ہے من بین فرث ودم, ایک طرف گوبر ہے ایک طرف پیشاب ہے اور خون ہے, اور اس کے درمیان سے اللہ سبز چارے کو سفید دودھ کیسے بناتا ہے, سفید دودھ کیسے بنا دیتا ہے, کس طرح وہ سفید ہو جاتا ہے, اور کس طرح اس میں اللہ مٹھاس بھر دیتا ہے, اور کس طرح اس کے تھنوں کو اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے. اگر اللہ ان کو بھی ہماری طرح اختیار دے دیتا کہ جو ٹھیک ہے جی آج دل نہیں کر رہے ایسے نہیں کام سے جانا, آج دل کر رہے ایسے جانا, آج دل کر رہے نماز پڑھنی, آج دل کر رہے نہیں پڑھنی, تو اگر اللہ گایوں کو بھی اختیار دے دیتا تو انشاءاللہ وہ بھی کہتے کل آوے جی آج میں دودھ کوئی نہیں دے بنا, تمہارے سارے فارم سارے ختم ہو جاتے ہیں. میرا اپنا کیٹل فارم ہے, وہ کہتے نہیں جی میں ساڑا دل کوئی نہیں تو نہ دودھ دینا واسطے تشریف لے جاؤ. اللہ نے ساری کائنات کو پابند کیا, کس کے لیے؟
هو الذی سخر لکم. کیا کر رہا ہوں؟ اب مجھے پکڑا. میرا رب کہتا ہے کہ میں نے کل کائنات تمہارے لیے تابع کر کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو. اور پھر الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کس نے گاڑا تیرے اللہ کے سوا؟ وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت اللہ کے سوا کون ہے بنانے والا؟ وجعلنا نومکم سباتا، تمہارے لیے نیند کون لاتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو گولیاں کھاتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی؟ اگر نیند اپنی طاقت کی ہوتی تو سب کو ہی آتی. کتنے کروڑوں لوگ ہیں گولیاں کھا کے سوتے ہیں. وجعلنا نومکم سباتا، میں تیرے لیے نیند لایا اور تجھے دنیا سے کاٹ دیا تاکہ تو 6 گھنٹے آرام سے سوئے. وجعلنا اللیل لباسا، رات کو میں نے کالا کر دیا، سیاہ کر دیا تاکہ اس میں تم آرام سے سو سکو. اللہ نے باڈی کا نظام بنایا ہے. یہ رات کو اس کو سونے کی ضرورت ہے، دن میں اس کو جاگنے کی ضرورت ہے. سارا کام الٹا ہوا پڑا ہے. ساری رات بیوقوف جاگتے ہیں الووں کی طرح اور دن میں سو جاتے ہیں چمگادڑوں کی طرح. تو ان کو صحت کیسے مل سکتی؟ ان کی جوانیوں کو زوال لگ جاتا ہے، ان کے جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں. میرے رب نے جعلنا اللیل لباسا، میں نے بنائی ہے. وجعلنا النہار معاشا، دن کاروبار کے لیے بنایا ہے، رات آرام کے لیے بنائی ہے. ہم نے الٹا ہی سارا نظام چلا دیا. اور پھر کیا کہا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے. وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس میں چمکتا دہکتا سورج بنائے. آج ہم جب آ رہے تھے لندن سے تو بادلوں کے اوپر جب اٹھ گیا جہاز تو سورج کی چمک اور سورج کی خوبصورتی نظر آ رہی تھی. تو یہ سورج آپ پہ آ جاندہ ہے. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج کو تیرا رب نکالتا ہے، چاند کی منزلیں گھٹاتا بڑھاتا وہ تیرا رب ہے. دونوں کو ایک ہی دور میں گھماتا ہے. چاند سورج سے ٹکرا نہیں سکتا، سورج چاند سے ٹکرا نہیں سکتا. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تیرے رب کا تابع ہے، چاند بھی تیرے رب کا تابع ہے، ستارے بھی تیرے رب کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر، سن لو کان کھول کے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے، بادشاہی صرف اللہ کی ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کی طاقت اور حکومت کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں. ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، مکانوں سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، رنگ و بو سے پاک ہے. لا تدرکہ الابصار، تو اس کو نہیں سوچ سکتے وہ کیسا ہے، تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہو یدرک الابصار، وہ تمہارا تو اس نے تمہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے. احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میں قربان جو اللہ کہتا ہے ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں. اور مثال کیا دی ہے؟ یا پڑھ لیجیے مثال کیا دی ہے؟ یرا، دیکھتا ہے. کیا؟ دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. دھیان سے سننا، یہ اس بول کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. میرا رب کہتا ہے رات کا اندھیرا سیاہ کالا، پہاڑ کالا،
पत्थर काला। आपके तो पहाड़ सरसब्ज हैं, हमारे पाकिस्तान में जाओ जो दुनिया के 3 बड़े सिलसिले वहां मिलते हैं, ऐसे आसमान की चोटियों तक पहुंचे हुए हैं और काले स्याह। तो मेरा रब कहता है रात काली, पहाड़ काला, 2 हो गए, पत्थर काला 3 हो गए, चींटी भी काली 4 हो गए, और चींटी उस पहाड़ के एक पत्थर पर चल रही है, और ऊपर घास, ऊपर कोई मिट्टी भी पड़ी हुई है, वो उसके अंदर चल रही है। तो मेरा अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं चींटी को देख रहा हूं, मेरा अल्लाह कह रहा है कि मेरा नहीं सिर्फ आपका भी है, पूरी दुनिया का अल्लाह कह रहा है कि वो चींटी जो काली रात में काले पहाड़ पर, काले पत्थर पर, काले बदन के साथ चलती है, तो उसकी टांगों की चलने से जो लकीर बनती है, तेरा रब वो भी देख रहा। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। है किसी का कोई ऐसा रब है? हल तालमु लहू समिया, अल्लाह ने कुरान में चैलेंज किया, है कोई मेरे जैसा? हल तालमु लहू समिया, आसमान के फरिश्तों बताओ, है कोई तुम्हारे रब जैसा? हल तालमु लहू समिया, जमीन के जिन्नात व इंसान बताओ, हल तालमु लहू समिया, है कोई तेरे अल्लाह जैसा? मशरिक वालों बोलो, बताओ, हल तालमु लहू समिया। मगरिब वालों, बड़ी साइंस ने तरक्की कर ली, बहुत कुछ बना लिया, अल्लाह जैसा कोई है तुम्हारे पास? मशरिक वालों बोलो, मगरिब वाले बोलो, इंसान बोलो, औरतें बोलो, मर्द बोलो, जिन्नात फरिश्तों से अल्लाह पूछता है, हल तालमु लहू समिया, है कोई जो तेरे रब जैसा हो? वो कौन है? अल्लाह। वो कैसा है? ला इलाहा इल्ला हू, कोई उसके सिवा मअबूद नहीं, और कोई उसके सिवा रब नहीं, कोई उसके सिवा पालने वाला नहीं, कोई उसके सिवा हिफाजत करने वाला नहीं, कोई उसके सिवा जिंदगी देने वाला नहीं, मौत देने वाला नहीं, खिलाने वाला नहीं, पिलाने वाला नहीं, सुलाने वाला नहीं, उठाने वाला नहीं, मारने वाला नहीं, एक अल्लाह। वहुवल्लज़ी फिस समाए इलाहा, आसमानों का भी बादशाह, व फिल अर्द इलाहा, और जमीनों का भी बादशाह, जिनसे कुछ समावात वल अर्द अन तज़ूला। हम लोग पिलर लगाते हैं, पिलर छत को थामने के, तो मेरा अल्लाह कहता है इतने बड़े आसमान, इतनी बड़ी जमीनें, और तेरे रब ने बगैर पिलर के उनको थामा हुआ, ऐने कर हथ नाल लापते बैठा है। हुक्म है खड़े हो जाओ, थम जाओ, अपनी जगह से हिल नहीं सकते हो। सूरज अगर सिर्फ 1 सेंटीमीटर अपनी जगह से ज्यादा आगे चला जाए, रोजाना वो जगह बदलता है। अगर आज उसने यहां से निकलना है तो वो यहां से निकल पड़े। जमीन से 12 लाख गुना बड़ा है, गैसेस हैं, कोई वो ठोस चीज नहीं है, गैसेस है, हीलियम गैस, और उसमें 1 सेकंड में जो धमाका होता है और वो हीलियम नाइट्रोजन में बदलती है, वो 50,000 एटम बम की तवानाई के बराबर होता है। और उसको इतनी मजाल नहीं कि 1 सेंटीमीटर इधर हो जाए या इधर हो जाए, ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए। अगर 1 सेंटीमीटर रोजाना वो आगे पीछे हो जाए तो हमारी कायनात तबाह व बर्बाद हो जाएगी। तो अल्लाह ताला का फरमाते हैं कि युम्सिकु समावाति वल अर्द अन तज़ूला, तेरे रब ने जमीन को, आसमानों को, जमीनों को, मखलूक को, 4 पांव वाले, 2 पांव वाले, 2 पैरों वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले, दौड़ने वाले, डसने वाले, फाड़ने वाले, तैरने वाले, रात को चलने वाले, दिन को चलने वाले, सब के ऊपर तेरे रब का हुक्म चल रहा है। कोई इधर उधर हो के दिखाए, मौत से बच के दिखाओ, या जिंदगी या मौत से लड़ो। नहीं रुक, नहीं वेर जावे जे इजराइल नु जा, मैं नहीं मरदा।
اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس کی مان کے چلو، اس کو راضی کر کے، اس کا کھاتے ہو اس کو راضی کرو، اس کا پیتے ہو اس کو راضی کرو، اس کی دی ہوئی یہ جو باڈی ہے اس کی کوئی قیمت کائنات کی دنیا دے سکتی؟ یہ پلکوں کا ایک بال گر جائے ساری دنیا کے سائنسدانوں سے احوال تلا دے میں یہ آنکھیں جھپک رہی ہیں، کبھی خیال کیا ہے کہ یہ جو جھپکتی ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی نعمت ہے؟ میں نے اپنی دادی کو دیکھا، اس کو یہاں فالج ہو گیا تھا تو اس کی آنکھیں بند رہتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، تو وہ پھر ایسے کر کے چلتی تھی، ایسے کر۔ تو پوری کائنات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، میرا رب کہتا ہے ساری کائنات میری تسبیح بھی پڑھتی ہے، میری نماز بھی پڑھتی ہے۔ تم ہی ہو جو میں کہتا ہوں نماز کے لیے آؤ، تم کہتے ہو ویکھی جس، جمعے ٹوپیاں پہن کے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، باقی 6 دن میں اللہ نے چھٹی دے دیتی ہے۔ کیا ہفتے میں ایک ہی دفعہ روٹی کھاتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کانوں سے سنتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ سوتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کپڑے بدلتے نہاتے ہو؟ سوچو تو صحیح، پل پل اس کی نعمتوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس نے کتنا کرم کیا۔ صرف 5 نمازیں اور صرف 17 فرض، کہ بھائی یہ میرے پڑھ دو، نہ پڑھو نفل، نہ پڑھو تہجد، یہ 17 رکعتیں تو پوری کر دو، تو میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ تو میرے رب کا علم، میرے رب کی طاقت، اسلام اس کا مظہر ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، میرے اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا۔ آ جاؤ ادخلوا فی السلم کافہ، میرے بندو پورے مسلمان ہو، پورے مسلمان ہو، تو کیا ہوگا؟ پھر میری رضا کا پروانہ ملے۔ پھر کیا ہوگا کہ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان سے برکتیں اتریں گی، زمین سے برکتیں اتریں گی۔ آپ یہاں سارے باہر سے آئے ہو کہ اچھی لائف ہو، اچھی لائف ہو۔ میں 82 میں سب سے پہلے یورپ انگلینڈ میں آیا تھا، اور آج 2025 ہے، میرا مسلسل سفر ہے، میں نے ایسی تھکی ہوئی لائف کہیں نہیں دیکھی۔ چیزیں اچھی ہیں، لائف کی کوالٹی بہت 3rd کلاس، چیزیں ساری، ہر چیز مہیا میسر، لیکن یہ یہاں جو اندر ہے یہ تھکا ہوا ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، اندر مرے ہوئے ہیں مغرب کی دنیا کے، اندروں سے کھوکھلے ہیں مغرب کی دنیا کے لوگ، جنہیں نہ اللہ کا پتہ ہو۔ تم تو ہم مسلمان بیٹھے، جنہیں نہ اللہ کا پتہ ہو، نہ رسول کا پتہ ہو، نہ جنت کا پتہ ہو، وہ کیسے خوشی کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اللہ ایک سائرن ہے عربی میں، تو ایدہ دن ایک منو دیکھا تھا، اللہ اللہ اللہ، چیلنج ہے یہ، اللہ یا اللہ کی گل ہے، بڑا زبردست بول رہے ہیں تو، یا اللہ اللہ سائرن سنو، اللہ سنو، اللہ سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اطمینان چاہتے ہو تو اس دل کو میری یاد سے آباد کر دے، ورنہ کبھی نہیں کر سکو گے۔ سونے چاندی کے بستروں پر سو، سونے کی تاروں کا لباس پہنو، اور روز رائج سے جو کوئی وڈی گڈیاں کے بیٹھو، بڑے عالی شان جہاز بناؤ، لیکن دلوں میں چین آئے گا جب مجھے یاد کرو گے، جب اللہ کو پکارو گے اور اس کے سامنے جھکو گے، تو پھر میں
چونکہ دل کے اوپر تو میرے اللہ کا قبضہ ہے، اس میں اس اللہ کا و اب کا صورت مجھے آیت یاد آ گئی کہ میں ہی دلوں میں غم ڈالتا ہوں، میں ہی دلوں میں خوشی ڈالتا ہوں۔ ایسا تھوڑا کہ شراب پی کے تم خوش ہو جاؤ گے، برائی کر کے تم خوش ہو جاؤ گے، زیادہ ڈوب جاؤ گے۔ دنیا کی سب سے بڑی نشے کی منڈیاں یورپی ملک ہیں، مغربی ملک ہیں، مگر سارا مغرب سب سے بڑی نشے کی منڈی ہے، اللہ کو نہیں جانتے، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی۔ ہمارے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یا اللہ میں نے بہت ٹھوکریں کھائیں، میں نے بہت دھکے کھائے، میں نے بڑے مزے لوٹنے کی کوشش کی، لیکن کہیں مجھے پناہ نہیں ملی، مجھے سکون نہیں ملا۔ سکون ملا تو تیرے سامنے سر جھکا کے ملا، تیرے سامنے ماتھا ٹیک کے ملا، چند آنسو بہا کے ملا۔ یا اللہ تیرے ہی دربار میں مجھے سب کچھ مل سکتا ہے۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا شہنشاہ، وما فی الارض، زمینوں کا شہنشاہ، وما بینہما، اس کے درمیان کا شہنشاہ، وما تحت الثری، اس زمین کے اندر تک تہ تک کا بادشاہ۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق کا بادشاہ، مغرب کا بادشاہ، رب المشرقین و رب المغربین، شمال جنوب کا بادشاہ، مشرق مغرب کا بادشاہ، عرض سے لے کر زمین تک ہر چیز میرے رب کے ہاتھ میں، قدرت میں، طاقت میں۔ اس نے ایک بات کی ہے جس کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا اللہ کی تعریف کی ہے۔ اللہ کی تعریف ناممکن ہے۔ اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے، لو کان البحر مدادا، یہ سمندر جو ہے نا سیاہی بنا دیتا ہوں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، جتنے دنیا کے درخت ہیں کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں دوں گا، اور کاغذ دوں گا، کاپی دوں گا، اور تمہیں علم دوں گا، پھر میں کہوں گا سمندر کی سیاہی سے میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو۔ ایک جگہ آ کے تلسی آنکھ ہو گئی، اللہ ساڑی بس ہو گئی، پھر اللہ کہے گا چلو بھائی فرشتوں جاؤ میری تعریف لکھو، جبریل میکائیل اسرافیل اسرافیل جاؤ میری تعریف لکھو۔ ایک وقت پر آ کر کہیں گے اللہ ساڑی بھی بس ہوگی، پھر اللہ نبیوں کو بلائے گا، نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ نبیوں کو بلائے گا، پھر وہ بھی لکھتے لکھتے کہیں گے ہاتھ جوڑ دے گے یا اللہ بس ہوگی، پھر اللہ رسولوں کو بلائے گا، رسولوں سے کہے گا لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ بس ہوگی، پھر اللہ 5 بڑے نبیوں کو بلائے گا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 بڑے آئیں گے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، وہ بھی لکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی، پھر اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد آ تو بھی میری تعریف لکھ، وہ بھی تعریف لکھتے لکھتے کہیں گے یا اللہ لکھ بس ہو۔ اللہم لا استطیع ثناء علیک، یہ آپ کی فرمان سنا رہا ہوں، اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو اپنی ذات میں جیسا ہے بس تجھے خود پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو میرا رب کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، اور تم اللہ کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہیں ادا کر سکو گے۔ وہ اللہ اکبر کا مطلب بیان کرتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ غلط نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں فٹ نہیں ہے، شے بھی کوئی شے ہے، بھائی زمین چھوٹی اور اللہ بڑا ہے، یہ کوئی گالے کرن، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، آسمان چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے، عرش چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے، کرسی چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، پہاڑ چھوٹے ہیں اللہ بڑا، اتہاسا کھیڑ ہو گیا اللہ نال، لیکن اللہ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ جتنی تعریف کر لو گے اس سے بھی بڑا ہے،
یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب کہ اللہ کی جتنی تعریف کرو تمہارے جتنے جسم پہ بال ہیں یہ ساری زبانیں بن جائیں اور تمہارا علم کے چشمے پھوٹے اور پھر تم قیامت تک اللہ کی تعریف کرو تو اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی بڑا، میں اس سے بڑا۔ تو ہمارے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے، وہ سبب عبدی انت ترید وانا ارید، میرا بندہ ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، جو تو چاہتا ہے وہ میرے بغیر ہوگا نہیں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ تمہارے بغیر میں ہر وقت کر سکتا ہوں۔ تمہارے چاہے کو پورا کروں گا تو ہوگا، نہیں کروں گا نہیں ہوگا۔ فرعون نے کہا میں نے موسیٰ کو ذبح کرنا ہے، اللہ نے کہا میں تیری جھولی جو نے پالنا ہے، پال کے دکھائے کہ نہیں دکھائے۔ نمرود نے کہا میں نے ابراہیم کو جلا دینا ہے، اللہ نے کہا میں نے آگ کو باغ و بہار بنا دینا ہے، اللہ نے کر کے دکھائے کہ نہیں دکھائے۔ حضرت مریم قماری پاکیزہ، اور میرے رب کا ارادہ ہوا کہ بیٹا دینا ہے، نہ خامد کی ضرورت ہے نہ شادی کی ضرورت ہے، اور حضرت مریم معصوم 15-16 سال کی عمر، اور فرشتہ تمثل لها بشرا سویا، جبریل انتہائی خوبصورت مرد کی شکل میں اندر۔ وہ ڈر گئی کہ دروازہ بند، باہر کنڈی لگی ہو، یہ تالا لگو، کدو اڑایا بندہ؟ تو کہتے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے اگر تجھے کوئی خیال ہے تو۔ وہ کہنے لگے بی بی ڈرو نہیں، میں انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربی، میں تو فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے۔ وہ کہنے لگے میرے پاس کیا لینے آئے؟ پہلے احبا تقی غلامن زکیہ، میں آیا ہوں تجھے بیٹا ہونے والا ہے۔ توبہ 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 توبہ، مجھے بیٹا ہو، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، بیٹا ہونے کے تو دو راستے ہیں، ایک نکاح ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک زنا ہے وہ میں کر نہیں سکتی نہ میں کیا ہے۔ زنا سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، نکاح سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، یہ حرام کا نطفہ ہے وہ حلال کا نطفہ ہے۔ تو کہنے کہ میرے تو دونوں کام نہیں ہیں، مجھے کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك وهو علي هين، ارے مریم تیرا رب کہہ رہا ہے تو گلی کوئی نہیں، یہ تو گلی کوئی نہیں۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ چھوٹا جا تھا کمرہ، آخر وہ دیوار کے ساتھ جا کے اللہ کی کھڑی ہو گئی، ہن کدے جاوے؟ تو وہ کہہ رہے لا تخاف لا تخاف، نہ ڈر نہ ڈر نہ ڈر، لیکن وہ ایسے ایسے کانپ رہی ہیں۔ تو وہ انہوں نے یہاں سے پکڑا، اے دیکھو یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کی آستین کو یہاں سے پکڑا اور کھڑے ہو کر کیا پھونک ماری، پھونک اور حمل ایک ہی جوڑ ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ جو تیرا رب چاہے وہ کر دیتا ہے۔ حمل ہو گیا، اور حمل پورا 9 مہینے کا، ایسا نہیں کہ پھونک کے بعد وہ حمل کو پالتی رہی اور پھر 9 مہینے کے بعد ہوا۔ یہ تو قرآن نے بتایا۔ باقی مذاہب والوں کے ہاں حمل ٹھہرا اور 9 مہینے چلا، اور میرے رب نے بتایا نہیں، فحملتہ، فا کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری، فوراً۔ عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہے، اے کا کوئی مطلب نہیں ہے، الف کا کوئی مطلب نہیں ہے اردو میں، لیکن میرے رب کی نے جو زبان پسند کی اس کے حرف کا بھی مطلب۔ تو فحملتہ، فا کا مطلب ہے فوراً حمل ہو گئے، فانتبذت بہ مکانا قصیا، فوراً ایک دور جگہ گئی، فوراً ایک دور جگہ گئی۔ فحملت
فانتبذت به مکانا قصیا فاجاءها المخاض، ساتھ ہی درد ذہ شروع ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کا درد شروع ہو گیا اور بچہ پیدا ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اس سے پہلے، لوگوں کو کیا جواب دوں گی، اور میں مر جاتی اور میرا مرنا لوگ بھول جاتے، پھر یہ بھی بھول جاتے کہ کوئی مریم آئی تھی۔ فناداها من تحتها، جبریل پھر آئے، اب سامنے نہیں آئے کیونکہ اب بے پردگی تھی، پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دی لا تحزنی، غم نہ کر مریم، قد جعل ربک تحتک سریا، ایسا پر مارا وہاں سے چشمہ نکلا کہ دیکھ یہ پانی اللہ نے تیرے لیے نکالا ہے۔ وہ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، کھجور کا تنا اوپر سے کٹا ہوا تھا، اس کے اوپر نہ پتا تھا، نہ ٹہنی تھی، نہ شاخ تھی۔ تو فرمایا ہزی الیک بجذع النخلہ، مریم ذرا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ ذرا۔ انہوں نے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، کہ اب دیکھ تازہ تر کھجوریں اللہ نے تجھے خشک تنے سے دے دی، دیکھ رہی ہو، ایسے ہی اللہ نے تجھے بن خامد کے بیٹا دے دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے جو تم چاہتے ہو میرے بغیر ہو نہیں سکتا، جو میں چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر سکتا ہوں، کرتا ہوں، تو ایک ڈیل کر لو، ایک ڈیل کر لو۔ فَإِن تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، یہ چھوٹی سی زندگی، یہ مختصر سی زندگی اور یہ چھوٹی سی دنیا، اس میں تم میری مان لو، جو کہوں وہ کر دو، جو چھڑواؤں وہ چھوڑ دو، جو حرام کروں اسے حرام کر دو، وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ چھوڑ دے جس سے جو میں چھڑواتا ہوں، نکاح کر، زنا نہ کر، حلال بیچ، شراب نہ بیچ، کاروبار کر، بے ایمانی نہ کر۔ زبان سے بول، جھوٹ نہ بول، غیبت نہ کر، گالیاں، خاص طور پہ ماں بہن کی گالی دینے سے اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اور ہمارے انڈیا پاکستان کے سب، میں تو پنجاب کا ہوں، تو کھوتے نو بھی گال کٹ دے جاندے پہ ہوندے، تو تیری فلانی دے تیری فلانی، انہیں ایڈے بے وقوف ہیں، ایڈی سب تو بے وقوف مخلوق ہے کھوتا، انہوں بھی گالی کٹ دیا، تو وہ کھوتے سے بھی زیادہ بے وقوف ہو گئے۔ تو میرا رب کہتا ہے دیکھ حرام نہ دیکھ، سن حرام نہ سن، کھا روکا نہیں، حرام نہ کھا، تجارت کر، حرام کی تجارت نہ کر، حلال کی کر، سچ بول، جھوٹ نہ بول، کپڑے پہن، ریشمی نہ پہن، عورت پہنے، زیور پہنے، سونا پہنے، تیرے لیے ایک چھلا بھی سونے کا حرام ہے، تو آجا جنت میں تجھے جنت کے کنگن سونے کے پہناؤں گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت لگے گا۔ عورتوں، حالانکہ عورت کے لیے تو زیور ایک یعنی اس کی ضرورت ہے، اس کے حسن و جمال کے لیے، اس کی زیب و زینت کے لیے، اور یہاں کہا نہیں تم نے سونے کے قریب نہیں جانا، اچھا جی نہیں یا اللہ، اب جنت میں آ جا، اب میں تمہیں پہناتا، یحلون فیہا من اساور من ذہب، جاؤ میرے بندوں کو سونے کے کنگن پہناؤ، جاؤ انہیں ریشمی لباس پہناؤ، انہیں سونے کا تاج پہناؤ، وہ تاج کا سب سے چھوٹا موتی، اس تاج کا، دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے خسرو پرویز، جس نے ہمارے نبی کے خط کو پھاڑ دیا تھا، اس کمبخت کے تاج کا وزن تھا 2.5 من، ان 2.5 من تک ہوتا بھی نہیں چاہ سکتا، تو وہ کیسے اٹھاتا تھا؟ وہ پہلے اس کے آگے کرٹن ہو جاتا تھا،
ایک باریک تار کسی چیز کا اوپر چھت میں پھنسایا ہوا تھا اور تاج کو اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا، تو وہ آ کر سر وچ دے دیتا ہے. تو لگتا تھا کہ بادشاہ سلیمان نے ڈائمنڈ کا تاج پہنا ہوا ہے. پھر پردہ ہٹتا تو سارے سجدے میں چلے جاتے. ہمارا بادشاہ تو اوتار ہے، دیوتا ہے، اتنا بڑا تاج سر پہ اٹھا کے بیٹھا ہے، حالانکہ تو نے سارے بیوقوف بنایا ہے. تو میرا رب کہے گا تاج پہنا. اس تاج کا میرے نبی نے فرمایا ادنا سب سے چھوٹا موتی، سب سے چھوٹا موتی اگر گلاسگو کی مسجد میں رکھ دیا جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے، نور پھیل جائے. حجاج بن یوسف اس امت کا صفاف گنا جاتا ہے. اس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں کی. ہفتے میں قرآن پاک اس کا ختم ہو جاتا تھا. ہفتے میں قرآن پاک ختم کرتا تھا. 3 دن میں 5 دن میں قرآن پاک ختم کرتا تھا. کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا مرتے دم تک. اور یقین ایسا تھا کہ ایک دفعہ اس کی بیوی پر کچھ اثرات ہوئے. اس نے کسی عامل کو بلوایا اور اس نے لوہے کا کیل رکھ دیا کہ اس کو دفن کر دو. انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا تم حبشی بلاؤ. تو حبشی بلائے کہ لکڑی ڈال کر اس کو اٹھاؤ. 2 غلام زور لگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، وہ چھوٹا سا کیل نہیں اٹھتا. پھر 2 اور لگائے 4، پھر 2 اور لگا دیے 6 آدمی، اور پھر 2 لگائے 8 آدمی، اور پھر 2 لگائے 10 آدمی، 12 غلام، 6 اس طرف 6 اس طرف چھوٹے سے کیل کو اٹھا رہے ہیں. وہ کیل اٹھتا ہی نہیں تھا. اس نے کہا دیکھیے اس کی طاقت یہ ہے. اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. اپنی چھڑی سے یہ آیت پڑھ کر جو چھڑی ڈالی تو کیل ہوا میں اڑتا ہوا وہاں گیا. انہوں نے کہا بھاگ جاؤ، میں تمہارے عملوں کا محتاج نہیں ہوں. یقین کی طاقت نے اس سحر کو توڑ دیا. میرے بھائیوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 27 سال کی عمر میں مدرسہ نظامیہ میں کے صدر مدرس ہونے کا نظام سنبھالا، جو اس وقت امیر المومنین سے بڑا عہدہ تھا عزت و وقار کے لحاظ سے. صرف 4 سال کے بعد اس کو ٹھوکر مار دی اور 31 سال کی عمر میں نکل گئے. 10 سال در بدر رہے، 10 برس گزر گئے. دھکے کھاتے کھاتے ایک دن آدمی ملا، بولا ارے غزالی تجھے کیا ملا؟ عزت چھوڑی، تدریس چھوڑی، تصنیف چھوڑی، وقار چھوڑا، تجھے کیا ملا دھکے کھا کر؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنو. کیا کہا پتا ہے تجھے کہ مجھے کیا ملا؟ ارے میں نے لیلا چھوڑی، میں نے سادہ چھوڑی. 3 نام ہے عشق میں جو عربی اشعار میں بولے جاتے ہیں، لیلا، رفیہ اور سادہ. یہ علامتی نام ہے. یہ تینوں کردار موجود تھے. کیا مطلب؟ میں نے مزاجی خدا چھوڑے، میں نے مزاجی عشق چھوڑا، میں نے مزاجی منصب چھوڑے. میں اپنے محبوب کو لوٹا، اس کے گھر کی راہوں کو لوٹا. مجھے دور سے اس کی محبت کا نور نظر آیا، اس کے گھر کے آثار نظر آئے. تو جیسے منزل کی طرف لوٹا ہوا مسافر دور دراز سے آ رہا ہو تو 10 کلومیٹر پہلے سے اس کا دل اچھلنے لگ جاتا ہے اور وہ اڑ کر گھر پہنچنا چاہتا ہے. تو اے میرے دوست، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نظارہ کرایا. مجھے لیلا بھولی، مجھے سعادہ بھولی، میں سب بھولا. میں بھاگ کر چلا، میں دوڑ کر چلا، مگر میرا شوق مجھ سے پہلے میرے اللہ کے در پر جا گرا. تو میرا اللہ جب ملا تو مجھے سب کچھ مل گیا. خندق کی لڑائی میں عمر بن عین ابن عبد چھلانگ لگا کر سامنے آ گیا کہ میرے کوئی مقابلے میں ہے. سب کو اس کی بہادری کا پتہ تھا، سارے ہی دبک گئے. حضرت علی کھڑے ہوئے، 21 سال کی عمر ہے. آپ نے کہا حضور میں جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کون ہے؟ یہ عمرو ہے، یہ عمرو ہے. اس نے پھر نعرہ لگایا کوئی میرے مقابلے میں ہے؟ پھر سب خاموش ہو گئے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ میں جاؤں؟ کہا بیٹھ جاؤ. تمہیں معلوم نہیں کون ہے وہ؟ وہ کہنے لگے تمہاری جنت کہاں ہے جس کے شوق میں تم مرنے کا دعویٰ کرتے ہو، شہادت کی تمنا کرتے ہو؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، میں جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ عمرو ہے. حضرت علی نے عرض کیا اگر یہ عمرو ہے تو کیا ہوا؟ 2 باتوں میں سے ایک تو میرا نصیب ہوگی، شہادت یا فاتح. اللہ کے نبی اسباب کی رعایت فرما رہے ہیں، اس لیے علی رضی اللہ عنہ کو بٹھا رہے ہیں. بیٹھو، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کی رعایت فرما رہے ہیں. آگے جب توکل اللہ تعالیٰ پر ہو جاتا ہے تو اسباب اپنے آپ سمٹ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تاثیر بدل دیتا ہے. نصر اللہ میر ہمارے زمانے میں فلموں میں کام کرتا تھا. آج تو ماشاءاللہ بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے. وہ جوانی میں
3 मन की बोरी को 2 उंगलियों से उठाकर फेंक देता था। मुझसे कहने लगा, आज मुझसे खुद जमीन के ऊपर उठा नहीं जा रहा।